السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قسط نمبر 1 میں ہم نے پاکستان اور سعودیہ کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اور اس کے پیچھے بڑی طاقتوں کا جو کردار رہا ہے اس کے متعلق ہم نے آپ سے ڈسکس کیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ انڈیا کی پوزیشن کیا ہے، جو نہ صرف یہ کہ عالمی دباؤ کا شکار ہے، ہر جگہ سے تنہائی کا شکار ہے، بلکہ یہ اسرائیل کے ذریعے کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے کہ جس طرح کوئی نئی راہیں تلاش کرے اور کسی بھی طریقے امریکہ کی گود میں جا بیٹھے۔ شارٹ کٹ جو ہے وہ اس کے لیے اسرائیل ہے۔ اس کی پوری کوشش ہے کہ جب سب نے اس کو ٹھڈے مار کے، لاتے مار کے اپنے گھر سے نکال دیا ہے تو یہ اس کی جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ کیا کہے، بہرحال انڈیا والوں کے لیے اس میں بہت نشانی ہے۔ ہم حصہ اول میں یہ ذکر کریں گے آپ سے کہ انڈیا کا عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہونا۔ مئی 2025 کی پاک بھارت جنگ میں انڈیا کو شکست ہوئی، بہت بری شکست ہوئی۔ اس شکست نے انڈیا کی ساکھ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، پوری دنیا میں اس پہ تھو تھو ہو رہی ہے۔ ایک جو اس نے شائننگ انڈیا کا اور سپر پاور انڈیا کا ایک حیولہ تیار کر رکھا تھا، پوری دنیا کو یہ دکھاتا تھا کہ میں بہت چیز ہوں، وہ دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ شیشے کا وہ گھر جو اس نے ساری دنیا کو چمکا چمکا کے دکھا رکھا تھا، پاکستان کے ایک چھوٹے سے پتھر نے چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ پھر سونے پہ سہاگا، غزہ جنگ کے دوران اسرائیل کی حمایت، بلکہ میں کہتا ہوں بلا مشروط اس نے اس کی حمایت کی۔ اس حمایت نے گلف ممالک کو، ایران سے دور کر دیا۔ پھر ایران پر جب حملہ ہوا، آپ کو یاد ہے کہ بہت سے ہندوستانیوں کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا جنہوں نے اسرائیل کی مدد کی تھی، جاسوسی کی تھی ایران کی۔ آپ کو اس سے پہلے یاد ہوگا کہ قطر نے آبدوزوں کے لیے ایک آرڈر دیا جس کی جاسوسی کرنے میں بھی 8 انڈین جو اہلکار ہیں وہ شامل تھے، جن کو پہلے قتل کی سزا، پھانسی کی سزا دی گئی، لیکن بعد میں مودی کی منت اللہ پر ان کو چھوڑ دیا۔ سعودی عرب میں بھی بھارتی شہریوں کے خلاف مشکوک سرگرمیوں پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بہت سی بائیو میٹرک جو انٹری سسٹم ہیں ان کا ڈیٹا سنا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو دیا۔ اسرائیل نے تو ایران نے تو اپنے تعلقات انڈیا کے ساتھ بہت کم کر دیے ہیں، خصوصاً چابہار میں بھی اس کو چابہار سے نکلنے کا آرڈر دے دیا گیا۔ اگلی بات یہ ہوئی ہے کہ 20 ستمبر کو ٹرمپ نے بھی اسے کہہ دیا ہے کہ چابہار سے پرے ہٹ جاؤ ورنہ تم پر مزید پینلٹی لگا دوں گا۔ تو 29 ستمبر 2025 سے امریکن پابندیاں بھی اس پہ لگ جائیں گی اگر یہ چابہار میں جو تھوڑا بہت کام رہ گیا وہ اس نے جاری رکھا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی اس کے متعلق کیا ہے انڈیا کے متعلق۔ تو امریکہ نے انڈیا پر تجارتی سختیاں بہت بڑھا دی ہیں، ٹیرف پہ ٹیرف لگایا جا رہا ہے۔ انڈیا چابہار پر بھی کام نہیں کر سکتا کیونکہ امریکہ نے وہاں بھی اس پہ پابندیاں لگا دی ہیں۔ پہلے 25% اس پہ ریسیپروکل ٹیکس لگایا اور اس کے بعد پھر اس نے کیونکہ روس سے تیل منگوا رہا تھا تو 25% مزید ٹیکس لگا دیا۔ ان تمام حالات میں 22 سے 26% کے قریب جو ہے وہ اس کی ایکسپورٹس امریکہ کو کم ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ یہ تمام عوامل مل کر انڈیا کو مزید تنہا کر رہے ہیں۔ ان حالات میں انڈیا نے یہی شارٹ کٹ سوچا کہ کسی طریقے میں اسرائیل کی دم پکڑ کر اس کے پیچھے پیچھے امریکی گھر میں گھس جاؤں۔ انڈیا پہلے ہی اسرائیلی ٹیکنالوجی لے رہا ہے، اس کے ڈرونز لے رہا ہے، اس سے دفاعی سسٹم خریدتا ہے، ریڈار اس نے خریدے ہیں، اس سے میزائلز خریدے ہیں۔ شکست کے بعد پاکستان سے شکست کے بعد اسرائیل سے اس نے مزید جدید ہتھیار لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس کا مقصد نہ صرف یہ ہے کہ اپنی فوجی صلاحیت کو بہتر بنائے بلکہ امریکہ کو بھی یہ باور کروائے کہ میں تیرے چہیتے اسرائیل کا دوست ہوں، مجھے کسی بھی حوالے سے بھائی تو میرے ساتھ لے کے چل، تو مجھے نظر انداز نہ کر۔ بہرحال یہ تعلقات
میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس نہج تک بھی جا سکتے ہیں کہ جہاں انڈیا اور اسرائیل ایک دفاعی معاہدے میں ہمیں نظر آئیں، جیسا کہ پاکستان اور سعودیہ نے آپس میں کیا، کیونکہ اسرائیل کو اس معاہدے سے انڈیا میں رسائی مل سکتی ہے، جس سے وہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرے کہ اسرائیل انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح انڈیا اگر اسرائیل کے ساتھ مل جاتا ہے تو اسرائیل کو یہ بھی کہنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی کہ اب میں اکیلا نہیں ہوں، میرے پاس نفری ڈھیر ہو گئی ہے اور مجھے بہت سارے فوجی جو ہیں وہ انڈیا سے مل جائیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ چاند کب چڑھتا ہے، مجھے چڑھتے ہوئے تو نظر آ رہا ہے۔ اسی دوران اگر ہم دیکھتے ہیں انڈیا کا ایک بحری بیڑا قبرص پہنچ گیا، بالکل ترکی کے قریب۔ پیغام کیا یہ دے رہا ہے؟ پیغام یہ دے رہا ہے سعودیہ کو، پاکستان کو اور ترکی کو کہ میں میڈیٹرینین کے پانیوں میں آ گیا ہوں اور میری رسائی اب بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جنگ کے بعد، پاکستان سے ہارنے کے بعد، وہ کہتے ہیں نا ڈگا کھوتی تو تے غصہ کم آتے، پنجابی کا محاورہ ہے کہ گرنا گدے سے اور غصہ کمہار پہ کرنا۔ تو سیم اس نے وہی کام کیا کہ بائیکاٹ اس نے ترکی کا کرنا ہے۔ او بھائی تو نے بائیکاٹ کرنا ہے پاکستان کا کر جس نے تجھے مارا ہے، بائیکاٹ کرنا ہے تو نے چین کا کر جس کی 81% جو ہے وہ ہم اسلحہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان والے۔ ترکی کے ساتھ تیرا کیا پھڈا ہے؟ ترکی کا اس نے بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال اس نے یہ پیغام اب انڈیا یہ دے رہا ہے کہ میں تو جناب خطے میں آ گیا ہوں تو میں بڑی کوئی چیز توپ چیز ہوں۔ بہرحال توپ شوپ تو نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ وہاں پہ یونان کے ساتھ اور قبرص کے ساتھ جنگی مشقیں کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ اگر ہم ممکنہ اسرائیل اور انڈیا معاہدے کی بات کریں تو کیا اسرائیل اور انڈیا میں پاکستان اور سعودیہ جیسا معاہدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو میں نے اسٹڈی کی ہے اس حوالے سے، جو میں نے تحقیق کی ہے، جو اس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں، اس کا امکان موجود ہے، خاص طور پر جب دونوں ممالک پاکستان کے خلاف ایک ہی جیسے بیانیے میں کھڑے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو اسرائیل انڈیا کو نہ صرف اسلحہ فراہم کرے گا بلکہ ممکنہ طور پر جنگی حکمت عملی میں بھی مدد دے گا۔ پاکستان کے لیے یہ ایک سنگین سیکیورٹی چیلنج بن سکتا ہے۔ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے پھر پاکستان کو اس کی سرحدوں تک محدود کیا جائے۔ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی سرحدوں پر انڈیا کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ نتیجہ اگر ہم اس کا نکالیں، ہماری یہ جو دوسری قسط تھی، تو اس حوالے سے ہمارے پاس جو 4 نتیجے نکلتے ہیں وہ یہ ہیں کہ انڈیا عالمی سطح پر مزید تنہائی کا شکار ہو گیا، امریکہ کے دباؤ نے اسے مزید مشکل میں ڈال دیا ہے، اور اسرائیل انڈیا کے لیے ممکنہ نجات دہندہ بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ بہرحال انڈیا کا یہی خیال ہے۔ اگر انڈیا اور اسرائیل نے اسٹریٹجک معاہدہ کر لیتے ہیں یا دفاعی معاہدہ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی خطے میں طاقت کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ یہ تھی ہماری یہ دوسری قسط جو ہم نے پاکستان اسرائیل کے حوالے سے، جو انڈیا کا خطے کے اندر کردار ہے اس حوالے سے جو ہم نے جو نئی سیریز سٹارٹ کی تھی، یہ اس کا دوسرا حصہ تھا۔ انشاءاللہ تیسرے حصے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔